فلسطین مزاحمتی حماس گروپ نے مسجد اقصی کو فوری بچانے کی اپیل کی۔ ایک بیان میں حماس نے ایت البراق اور قصر العموی کے خطے میں کھدائی کے سبب مسجد اقصی کی بنیادوں کے لیے سخت خطرہ، یروشلم سے اسلامی علامت کا صفایا کرنے کی ہے کوشش۔ عالم اسلام کی مصروف شخصیت عالمی شہرت یافتہ شیخ محمود الافندی کی نماز جنازہ جمعہ کو کی گئی ادا۔ صدر رجب طیب اردوگان اور لاکھوں لوگوں نے کی شرکت۔ عمرہ اب عازمین حج ہی کر سکیں گے ادا، صرف عمرے کی ادائیگی کی نہیں ہوگی اجازت۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا 25 دن کا عمرہ اور صرف عازمین حج کے لیے کر دیا گیا محدود۔ عازمین حج کا آرام، راحت اور فریضہ حج کی ادائیگی صرف مقصد عمرہ دوبارہ 20 ذی الحجہ سے کر دیا جائے گا بحال۔ مہاراشٹر میں جاری سیاسی بحران کے دوران سی ایم ادھو ٹھاکرے نے پارٹی ضلع عہدیداروں کے ساتھ کی میٹنگ۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا باغیوں سے ٹھاکرے کے بغیر شیو سینا کو نہیں چلایا جا سکتا۔ میں نے واشا چھوڑا، مطلب لوگوں کو چھوڑا، اپنوں پر لگائے دھوکہ دہی کا الزام۔ سماجوادی پارٹی قائد اعظم خان نے لگایا اتر پردیش پولیس پر زیادتی کا الزام۔ کہا اعظم گڑھ اور رامپور میں ضمنی انتخابات کے موقع پر پولیس نے اپنے اختیارات کا بھی استعمال کیا اور ایس پی لوک سبھا امیدوار کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، رقومات کی بھی منتقلی کی بھی کہی بات۔ سیلاب کی تباہی جھیل رہی ہے آسام کو، ریلائنس کے چیئرمین مکیش امبانی ان کے بیٹے آنند امبانی نے دیا 25 کروڑ روپے۔ آسام کے سی ایم ہیمنت بسوا شرما کا ٹویٹ، امداد کے ذریعے اس اہم وقت میں آسام کی مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے مکیش امبانی کا کیا ادا شکریہ۔ مودی حکومت کی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے پرتشدد احتجاج کے معاملے میں گرفتار سائی ڈیفنس اکیڈمی کے مالک سبورو کو ریمانڈ کر دیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں 8 افراد کو گرفتار کیا۔ کہا تاہم مزید 8 افراد فرار ہیں جن کی پولیس کر رہی ہے تلاش۔ حیدرآباد کے بولک پور میں برقی تار گرنے سے شاک لگنے کے بعد ایک نوجوان ہلاک۔ ڈی سی ایم گاڑی کی ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے برقی لائن کا تار منتقلی ہو گیا اور گاڑی کے موٹر سائیکل پر آنے والے 14 سالہ محمد سمیر پر گر گیا، جس کے نتیجے میں موقع پر ہی ہو گئی موت۔ حیدرآباد کے پرانے شہر خلوت میں اردو مسکن ہال میں اردو صحافیت کے 200 سال تکمیل کے مسرت کے موقع پر اردو صحافیوں کا پہلا 2 روزہ تربیتی ورکشاپ، جس میں چیف گیسٹ محمود علی ہوم منسٹر نے شرکت کی اور چیئرمین علم نارائن اور ممتاز احمد خان ایم ایل اے چارمینار، سید امین حسن جعفری اور دیگر اضلاع اور شہر کے صحافی حضرات رپورٹرز نے شرکت کی۔ تلنگانہ کے ہیلتھ منسٹر اور فائنانس منسٹر ٹی ہریش راؤ اور تلاسانی سریواس یادو نے حج ہاؤس پہنچ کر عازمین حج کی بس کو دکھائی جھنڈی اور عازمین حج سے دعا کی بھی کی اپیل۔